توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ یاسین سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، یوں سمجھ لیں جوہر قرآن ہے یہ آیت، قرآن کے دل کی ایک دھڑکن ہے یہ آیت، کیونکہ یاسین قلب قرآن ہے اور قرآن کا دل جس دھڑکن کے سہارے دھڑک رہا ہے وہ یہی آیت ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس، لکھ لینا لوح دل پر بس ترجمے کے پہلے جملے کو ہی۔ فرمایا ہم نے کل شے کو بھر دیا ہے امام مبین کے اندر۔ کل شے کا علم نہیں، علم کل شے نہیں آیت میں، کل شے مطلقاً ہر شے کو احصا کر دیا ہے، جس کو بھی شے کہتے ہو وہ امام مبین کے اندر ہے، وہ امام مبین میں ملے گی۔ سرگوشی نہیں، میدان کی گرج ہے، ممبر کی بلندی پہ ببانگ دہل بلا خوف تردید ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور طرفین کی تفسیروں کی ضمانت سے آیت اتری۔ مجمع کے ایک کونے سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ من امام المبین، وہ امام مبین کیا ہے؟ اہو التورات، کیا وہ تورات ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ قال هو اللوح المحفوظ، کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر ہے کیا؟ خیبر شکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا هو الامام المبین۔ فیصلہ کر دیا وہ امام مبین شوہر بطول ہے، جس میں اللہ نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے۔ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے، کون علی میں کمی تلاش کرنے آیا ہے اور کون اس کے دہلیز عظمت پہ سجدہ کرنے، کون اپنی مودت کا اعلان کرنے آیا ہے اور کون اپنے شجرہ نسب کا اشتہار لگانے۔ اللہ نے نقوی صاحب کل شے، ہر شے اللہ کہہ رہا ہے میں نے رکھ دی ہے علی میں۔ اب اگر اولاد شے ہے تو انسان بن، مولوی کے بہکاوے میں نہ مانگ علی سے۔ اللہ اکبر۔ رزق اگر شے ہے طلب کر علی سے، حیات اگر شے ہے سوال کر علی سے۔ جس کو بھی شے سمجھتے ہو وہ علی سے مانگ کے، یہ اس کے منصب امامت کا تقاضا ہے۔ جی، اور بغیر شاہ صاحب یہ میں علی کی امامت کی بات کر رہا ہوں، علی کی حقیقت کی نہیں۔ جی امامت اور علی کی حقیقت میں کم
از کم 1 کروڑ درجے کا فرق ہے منڈی والوں. پہلے اس کی امامت کو پہچانو کہ امام کس کو کہتے ہیں. کہتے دیتے ہو کہ علی امام حق ہے, علی امام اول ہے, علی پہلا امام ہے. امام ہوتا کیا ہے؟ اگر میرے سامعین کا نقوی صاحب دل چاہ رہا ہو تو میں امامت کا فیصلہ خود علی کی زبانی سناؤں. پہلا عشرہ جو میں نے محرم کا یہاں پڑھا تھا اس میں 1-2 جملے اس خطبے سے میں نے روا روی میں پڑھے. خطبہ نقوی صاحب اتنا طویل عریض ہے کہ آج میں ترجمہ نہ کروں, مجلس نہ پڑھوں, صرف خطبہ پڑھوں تو وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے پڑھوں گا اقتباس, کچھ یہاں آج دن کی مجلس میں, اور اگر آپ کے ذوق مودت نے اجازت دی تو کچھ پھر رات کی مجلس میں. نہیں, اگر تو ہے ذوق مودت تو میں ابھی دن میں بھی پڑھنے پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوں. سے تم نے علی کو سوچنا شروع کیا ہے, مولوی کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کا موقع مل گیا ہے. چھوڑ دو سوچنے کی عادت, چھوڑ دو. سوچ میں وہ آ سکتا ہے جو عالم عقل کے بعد بنا ہو. جی جی, یہ کتاب دیکھ لیں, باہر والے بھی, ادھر والے بھی, اندر والے بھی, پیچھے والے بھی, دائیں بائیں والے, اور یہ میں نے کیمرے کے سامنے کر دی. مشاورق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین. علامہ رجب علی مرسی, آج کل کا کوئی مولوی نہیں, یہ خود کتاب پہ لکھا ہوا ہے. المتوفا 813 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. 650 سال سے زیادہ پرانی کتاب. طارق بن شہاب صحابی ہے تیرے مولا امیر کا. امامت پہ بات ہوئی, طارق نے سوال کیا, یا علی, ابراہیم بھی امامت کی 2 تعریف نہیں کر سکے گا جو خیبر شکن کی زبان کر سکتی ہے, آپ خود بتائیں امام ہوتا کیا ہے؟ جو دیکھنا چاہے حوالہ یہاں آ سکتا ہے. اس میں سے کچھ اقتباسات تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں. ہے طبیعت باہر والوں کی, ہے نیت آخر والوں کی, ہے قوت خرید سارے مجمع کی. علی فرماتے ہیں, آغاز اور انجام سے نہیں, میں اقتباس سنانے لگا ہوں. فرمایا, مطہر من الذنوب مبرأ من العیوب مطلع علی الغیوب ظاہرہ امر لا یملک وباطنہ غیب لا یدرک واحد ظہرہ وخلیفۃ اللہ علی نہیہ وامرہ لا یوجد له مثیل ولا یقوم له بدیل فمن ذا ینال معرفتنا او ینال درجتنا او یشہد کرامتنا او یدرک منزلتنا حارت الالباب والعقول وطاحت الافہام فیما عقول تصاورت العظماء وتقاصرت العلماء وقلت الشعراء ولقت الخطباء وخرست البلغاء وعجزت الفصحاء.
وكثرة الظلم ولكنة الشورى وخرست البلغ وعجز الفصح وتواضعت الأرض والشماء وصف شان الأولياء هل يعرف يملك يوسف يدرك يلوم من هو شواء الجلال الكبرياء وشرف الأرض والسماء والإمام يطارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي فهو مقام علي ونور جلي وسر خفي فهو ملكي الذات إلهي الصفات زائد الحسنات عالما بالمغيبات خصا من رب العالمين نصا من صادق الأمين هذا كله لآل محمد لا يشاركهم فيه مشارك لأنهم معدن التنزيل وخاصة الرب الجليل ومعدبة الأمين جبرائيل بیٹھے ہو چلے گئے ہو محمد لا يشاركهم فيه مشاركهم لأنهم معدن التنزيل خاصة الرب الجليل ومهبة الأمين جبرائيل صفات الله وصفوته وسره وكلمته معدن النبوة وشجرة النبوة وعين المقالة ومنتهى الدلالة ومحكم الرسالة ونور الجلالة حبيب الله ووديته وموضع حكمته ومفتاح كلمته ومصابيح رحمته وجنابي نعمته خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته فهم سره المخزون وأولياءه المقربون والأمر بين الكاف والنون بل هم الكاف والنون نہیں خدا کی قسم کر رہے ہو واہ واہ خدا کی قسم نہ یہ حق خطیب منبر سلونی کا ہے جو ادا ہوا ہو نہ میری ضمانت ہوئی ہے کبھی میں نے فرمائش نہیں کی نعرے کی تم سب جانتے ہو عادت ہی نہیں مجھے خود نعرے لگوانے کی لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ کم از کم ایک ایسا نعرہ لگے کہ مجھے پتہ چلے میرے سامنے سب موالی ہیں سب حلالی ہیں سلامت رہو میری ساری تھکن اتر گئی نقوی صاحب ترجمہ کروں ترجمے کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہیں گے اللہ امام سے زیادہ امامت کو کون جانے گا اور پھر امام علی جیسا حالانکہ علی کا کام امام ہونا نہیں امام بنانا ہے لیکن میں علی کی امامت کی بات کر رہا ہوں فرمایا مطہر من الذنوب امام وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے طاہر نہ ہو مطہر ہو جس کے قریب بھی نہ پھٹکے گناہ سر اٹھانا جہاں جہاں سے آئے ہو بڑے دور دور کے چہرے ہیں میرے سامنے کئی ضلعوں کے لوگ ہیں جمع ہر بندہ اپنے اپنے گھر تک غضنفر کا یہ پیغام پہنچائے ضرور بات میری نہیں بات تیرے امام اول کی ہے مولا جب گناہ تیرے قریب نہیں پھٹک سکتے پھر ہم تو مارے گئے ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں آلودہ ہیں کہا بکواس نہ کر تم گناہگار ہو گناہ نہیں ہو
سے طاہر نہیں بلکہ شاد باش مطہر مبرع من العیوب عیبوں سے بری ہوتا ہے. بغیر جی میں ایک لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامعین کی. امیر شام کے دربار میں اسی علی کی دستار ولایت کے وارث حسن نے ایک جملہ بولا تھا ممبر والے سے خطاب کر کے. فرمایا اتراتا ہے میرے سامنے تو میری آنکھ میں آنکھ ڈالے گا. برعن اللہ من الرذائل کما برعک من الفضائل. فرماتے ہیں حسن اللہ نے مجھے عیبوں سے اسی طرح بری رکھا ہے جس طرح تجھے فضائل سے بری رکھا ہے. جتنے غیب ہیں امام تمام غیوب پر مطلع ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا، غیب کے صحن میں جھانک رہا ہوتا ہے. ظاہرہ امر لا یملک وباطنہ غیب لا یدرک. امام کا ظاہر وہ امر ہے جس کی سمجھ نہیں آتی، امام کا باطن وہ غیب ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا. لا یوجد لہ مثیل ولا یقوم لہ بدیل. امام کی مثل پائی نہیں جاتی، امام کا بدل ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ خود اس کا بدل ہوتا ہے. تھک گئے ہو تو کل کے لیے ادھار کر لوں. فرمایا فمن ذا ینال معرفتنا، کس کی ہمت ہے کہ ہماری معرفت حاصل کر سکے، اور ینال درجتنا یا ہمارے درجے کو سمجھ سکے، اور یشہد کرامتنا یا ہمارے معجزات کا مشاہدہ کر سکے، اور یدرک منزلتنا یا ہماری منزلت کا ادراک کر سکے. فرمایا حورت الالباب والعقول وطاحت الافہام فیما عقول. فرمایا عقلیں پریشان ہے، جوہر عقل حیران ہے. جی جی حورت الالباب فیما عقول، ہر صاحب عقل حیرت کے چکر میں ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اب جاگنا ذرا. فرماتے ہیں اس وقت میں تیزی میں نقوی صاحب گزرا تھا. تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء وقلت الشعراء ولکنت الخطباء وخرست البلغاء وعجزت الفصحاء وتواضعت الارض والسماء عن وصف شان الاولیاء. فرمایا عظیم لوگ چھوٹے ہو گئے، عالم جاہل ہو گئے، شاعر گنگ ہو گئے، بلیغوں کی زبان پہ فالج گر گیا، فصاحت کو گھن لگ گیا، بلیغ فصیح خطبہ دینے والے خطبہ عاجز ہو گئے. زمین و آسمان نے گھٹنے ٹیک دیے، امام کی ایک صفت بیان نہ کر سکے. گھبرا تو نہیں رہے، سار اٹھانا، آؤ ممبر پہ آؤ، میدان کی بات ہے. یا علی توفیق دینا مجھے حق پہنچانے کی، لیکن یا علی میرا معاہدہ تیری ذات سے ہے، اور تیری ذات پہ سمجھوتا کرنے والا تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، اس لیے سمجھوتا میں نے کرنا نہیں. اپنے شیعوں کو، اپنے حبداروں کو، موالیوں کو خود سنبھالنا، انہیں چکرا کے گرنے سے بچانا. فرمایا والامام
یا طارق بشر ملکی و جسد سماوی و امر الہی و روح قدسی و مقام علی و نور جلی و سر خفی فہو ملکی الذات الہی الصفات. خدا کے لیے تمہیں بطول کی چادر کا واسطہ، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، لوح دل پہ لکھ ضرور لینا. فرماتے امام بشر ملکی، امام ویسے بشر بن کے آتا ہے جیسے فرشتہ. کیا فرشتے کی بشریت حقیقی ہوتی ہے؟ فرمایا بشر ملکی، امام بھی ملک کی طرح بشر. و جسد سماوی، امام کا بدن آسمانی. و امر الہی، امام اللہ کا امر. امام روح قدسی. مقام علی و نور جلی، امام مقام میں علی ہوتا ہے، نور میں جلی ہوتا ہے. نہیں منڈی والا وہ جملہ آگے ہے جس کی وجہ سے مجھے علی کو یاد کر کے اپنے معاہدہ مودت کو دہرانا پڑا. وسر خفی، امام چھپا ہوا راز ہے. توجہ، فہو ملکی الذات و الہی الصفات. الہی الصفات، الہی الصفات. بھاگنا ہے جسے بھاگ جائے. علی شہنشاہ کہہ رہا ہے امام ذات میں ملک ہوتا ہے، صفات میں اللہ ہوتا ہے. الحمدللہ خوشی ہے، میرے سامنے سارے موالی ہیں، میرے سامنے سارے حلالی ہیں. ہر چہرہ کھلا کھلا لگ رہا ہے مجھے. ملکی الذات، ذات میں ملک. الہی الصفات، زائد الحسنات. امام کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور اتنی ہوتی ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا کے نیچے لائے تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. بالمغیبات، امام ایک غیب کا نہیں، عالم الغیب نہیں، عالم بالمغیبات. جتنے غیب ہیں ہر غیب کا عالم ہوتا ہے امام. خصم من رب العالمین، نصم من الصادق الامین. امام کو چنتا رب العالمین ہے. اعلان وہ نبی کرتا ہے جو صادق امین ہو. اب مجھے پتہ نہیں، آپس کی بات ہے، ذرا کان ادھر لاؤ. یہاں نہ صحیح رات کو سوچ کے آنا، پھر کل پوچھوں گا کہ طبیعت کا حال کیا ہے. امام کو چنتا وہ ہے، اعلان رسول کرتا ہے. میں ابھی ممبر پہ آ رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا کہ ابھی آپ کے سامنے غضنفر خطاب کرے گا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ممبر پہ بیٹھنے والا اور اعلان کرنے والا. میرا اعلان کیا سٹیج سیکٹری نے. اس عہدے کو کس میں تولوں جس کا اعلان نبی کرے؟ ہاں اب جیتے رہو خوش رہو. بس دیکھ لیا میں نے، چونکہ سامنے لائٹ تھی، چہرے نظر نہیں آ رہے تھے اور باہر ذرا اندھیرا تھا. اب دیکھ لیا میں نے سب کو. سر اٹھاؤ. بے شک
2 منٹ کے بعد تھک جانا، لیکن منت کر رہا ہوں 2 منٹ نہیں تھکنا۔ فرمایا ھذا کلہ لآل محمد، اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں آل محمد کے لیے ہے۔ لا یشارکہم فیہ مشارک، کوئی شرکت کرنے والا ان کے صفات میں شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ لأنہم معدن التنزیل ومان التاویل وخاصۃ الرب الجلیل ومحبت الامین جبرائیل، کیونکہ تنزیل کا معدن یہی ہے، تاویل قرآن کا معنی یہی ہے، اور رب جلیل کا خاصہ یہی ہے۔ میں نے کہہ دیا اور اللہ جانے کہاں گم ہو گیا جملہ، سوچ میں پڑ گئے تھے شاید، اور یہ تو ہر مجلس میں، اور بار بار کہتا ہوں سوچنے سے کام نہیں چلتا، ماننے میں خیریت ہے۔ اب پتہ نہیں کون ہے سوچنے والا، کون ہے ماننے والا، کون ہے اپنا، کون ہے پرایا۔ علی کہہ رہا ہے امام اللہ کا خاصہ ہے۔ قصور میرا بھی تو ہے نبی صاحب، میں نے خاصہ بتایا ہی نہیں، ہوتا کیا ہے؟ تمہیں بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، غصہ آتا ہے، پیار آتا ہے، یہ سارا خاصہ ہے تمہارا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نیند کا آنا خاصہ ہے، غصے کا آنا خاصہ ہے، بھوک کا لگنا خاصہ ہے، اور علی کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو اس کا خاصہ ہو۔ یا علی اکثریت سمجھ گئی، باہر اور اندر کا نعرہ دلیل ہے کہ اکثر لوگ سمجھ گئے، لیکن بعض چہروں پہ ابھی بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ ابھی ذرا وضاحت سے بتا میرے مولا، کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ خاصہ۔ فرمایا وہ خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اس کی جتنی صفات ہیں وہ بدن تو رکھتا نہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ تصور ابھرے کہ وہ کیسا ہوگا، آئے علی کو دیکھے بس ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مولا آپ کے حسن و مودت کو زندہ اور پائندہ رکھے، سلامت رکھے۔ ہاں انشاءاللہ آئے گا ایک وقت ایسا کہ گھر گھر میں یہ سب کچھ ہاں ہوگا۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری؟ میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، میرا اللہ تم سے راضی ہو۔ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ تقریباً رہنے کو تو بہت کچھ رہ جائے گا قبلہ، میں نے کہا ہے نا کہ پھر کچھ رات کی مجلس میں، اور ابھی یہاں چھوڑ تو نہیں رہا میں، ابھی بات کو تھوڑا اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ خاصۃ الرب جلیل، رب جلیل کا خاصہ ہے امام، وہ محبت الامین جبرائیل، جبریل کے نازل ہونے کی جگہ،
सिफात अल्लाह व सिफवतहु, अल्लाह की सिफात का नाम भी इमाम, अल्लाह की चुनी हुई हकीकत का नाम भी इमाम। व सिर्रुहु व कलिमतहु, इमाम अल्लाह का राज होता है, इमाम अल्लाह का कलमा होता है। अब ये तेरी मर्जी है, मखलूक का कलमा तो बड़ी खुशी से पढ़ता है। जी बिस्मिल्लाह। कूड़े दे सिर में कूड़ा पाके, दोए हाथ जाके, नारे सिर्रुहु व कलिमतहु, अल्लाह का राज भी इमाम और अल्लाह का शादबाश, कलमा भी इमाम। शजरतुन नबुव्वत व मौतिनुल फुतुव्वत व ऐनुल मकालत व मुंतहा दलालत व मुहकमुर रिसालत व नूरुल जलालत। नबुव्वत का शजरा होता है इमाम। अल्लाह यार, अब मैं क्या करूं, मेरा सीना फटने वाला है। नबुव्वत का शजर, नबुव्वत का दरख्त, आम के दरख्त पे बेर उगते हैं, केले के दरख्त पे बबूल की फली आती है। ओ भाई, जिस चीज का दरख्त है फल भी उसी का, टहनियां भी उसी की। अली कह रहा है मैं नबूवत का दरख्त हूं, तो अली वो शजर है जिसकी 1.25 लाख शाखों का नाम नबूवत है। तुम्हारे नारे पे कोई बैन नहीं है। हाँ, नारे जितने जी चाहे लगाओ, मैं अपने खुसूसी इख्तियारात तुम्हें देता हूँ, बाकी टाइम तेरा सारे नारे में बेशक खर्च कर दे। हाँ, नारे पे कोई, मेरे मौला का नारा ही वो हकीकत है। देखो देखो देखो, ये नकवी साहब बैठे हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं, इनसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझता। ये बिजली है ना, बिजली, ये बोर्ड आपके सामने है, इसमें 2 बोध हैं, इसमें 2 बोध हैं, ठंडा भी गरम भी। ठंडा गरम मिलके नूर कहलाता है। अगर दोनों तार गरम हो नकवी साहब, रोशनी होगी, या दोनों ठंडे हों, नहीं होगी ना। अल्लाह ने भी अपने पावर हाउस से किबरियाई के इसी तरह एक गरम तार बनाया जिसका नाम अली रखा, और एक ठंडी तार बनाई जिसका नाम मोहम्मद रखा है। हाँ, अब अली बज़ाहिर गरम तार है, लेकिन इसके नारे में दोनों बोध हैं। अब देखो, ये बोर्ड लगा है ना, अब ये तुम्हारी मर्जी, अगर फ्रिज का स्विच लगा दो, चीजें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी।
اگر فریج کا سوئچ ہے چیزیں ٹھنڈی، اور اگر ہیٹر ہے تو پھر گرمی. حالانکہ فریج کے لیے اس نے کرنٹ ٹھنڈا نہیں چھوڑا اور ہیٹر کے لیے کرنٹ گرم نہیں چھوڑا. کرنٹ تو وہی ہے جو ہے، بس وہ ایک ہی حالت میں چل رہا ہے. آگے جیسا ظرف تھا ویسا ہی اثر ظاہر ہو گیا. یہی تاثیر ہے عابد شاہ میرے مولا علی کے نام کے نعرے میں. یا علی کا جملہ ایک ہے، مومن کو جلا دیتا ہے، مقصر کی موت ہو جاتا ہے. جیتے رہو. بس سمیٹ لیا میں نے، باقی رات کو انشاءاللہ. بات کہاں تھی؟ شاد باش. جیتے رہو، یہی حق ہوتا ہے سننے کا. وہ شجر علی ہے جس میں نبوت کی شاخیں لگتی ہیں، جس پہ رسالت کا پھل آتا ہے. بس درمیان میں سے نقوی صاحب میں نے جملے سمیٹ دیجئے. ہے حقائق کا سمندر یہ خطبہ، اسرار کا کارواں ہے، ہاں جس کی حد آغاز و انتہا کا علم ہی نہیں کسی کو. فرمائی یہ سب کچھ آل محمد کے لیے ہے. کون ہے یہ؟ خلقہم اللہ من نور عظمتہ وولاہم امر مملکتہ. ذات واجب کی کتاب سامنے ہے، ہمت کرو میدان میں آؤ. یا مجھے جھوٹا کر کے میری زبان کاٹ کے لے جاؤ، یا اپنی زبان مجھے دے جاؤ، میں اسے علی علی کرنا سکھاؤں. فرما اللہ نے ان کو یعنی آل محمد کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا. وَوَلَّاهُمْ أَمْرَ مَمْلِكَتِهِ، اور اپنی مملکت کے سارے معاملے ان کے سپرد کر دیے. ان کے سپرد. نقوی صاحب پھر دعا کرنا، مغل شاہ جی پھر دعا کرنا، بانی ہونے کے حیثیت سے بھی، سید ہونے کے ناطے بھی. اب میں پھر بڑی مشکل منزل پہ آ گیا ہوں، اسی پہ میں نے بات کو سمیٹ لینا ہے. بس دعا کر دیں کہ میری بات میں وہ اثر ہو کہ ہر لوہے دل پہ لکھی جائے اور ہر سننے والی سماعت کو وہ شعور ملے کہ اسے اپنے آئینہ مودت میں علی دکھائی دے جائے. فرمایا فہم سر اللہ المخزون واولیاء المقربون والامر بین الکاف والنون بل ہم الکاف والنون. فرمایا دنیا والو، اللہ کا چھپا ہوا راز ہے وہ آل محمد ہے. اللہ کے مقرب ترین ولی آل محمد ہیں، اور کون والے کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ امر آل محمد ہے. بلکہ امر نہیں فرماتے بل ہم الکاف والنون. او کوفے والو، جو کون کہے کہ اللہ نے کائنات بنائی وہ کون آل محمد ہے.
صفحہ 206 207 مشارق عنوان یقین بل ہم الکاف والنون، وہ خود کاف اور نون ہیں. فرمایا ہم خود کن ہیں، ہم خود کن ہیں، ہم خود کن ہیں. یعنی یہ سارے سن ہیں، یعنی ان کو جگہ بیدار کر، سمجھے تو کہہ کیا رہا ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کون کہتا گیا، کائنات بنتی گئی. وہ کہتا ہے غضنفر جاہل نہ بن، اس کا امر کون میں ہوں. کون کون کہہ کے اس نے کائنات نہیں بنائی، وہ علی 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 کہتا گیا. اتنے فضائل مولا کے سننے والوں نے پھر بھی اکثریت نے علی پہ شک کیوں کیا؟ نقوی صاحب کا سوال کسی نے سنا کسی نے نہ سنا، میں سوال بھی سپیکر پہ دہرا دیتا ہوں. فرماتے اتنے باکمال علی پر لوگوں نے شک کیوں کیا؟ یہی سوال نقوی صاحب جو آپ نے کیا، مجھے بطول کی چادر کی قسم یہی سوال عمار یاسر نے کیا. یہی سوال عمار یاسر نے کیا. یعنی وجہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے تو نے ایک حبشی چور کا ہاتھ کاٹا، وہ کاٹے ہوئے ہاتھ کو گلیوں میں اٹھا کے پھر کے تیرے ترانے گا رہا تھا، ہاتھ کٹوا کے ترانے. اور کچھ لوگ تیرا خمس کھا کے بھی تجھے پھونکتے ہیں. علی نے کہا عمار اپنے اپنے لہو کی مجبوری ہے. خوشی منایا کرو کہ تمہارے حصے میں بس بھائی وہ جس نے نعرہ لگانا ہوتا ہے وہ تو لگ چکا ہوتا ہے، پھر روکتی قبلہ یہی میرا شرف ہے. سر سے پاؤں تک مجموعہ نقائص ہوں، عیب ہی عیب رکھتا ہوں، بھئی یہ ہے مالک سے نمک حرامی نہیں کرتا. جی ورنہ مجھے کوئی سونا نہیں لگا ہوا، بس سونا یہی ہے، ہیرے بھی یہی ہے کہ جس کی کھاتا ہوں اسی کی کھاتا ہوں، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا. اور تم بھی سجدہ شکر کیا کرو اسی بات پر کہ تمہارے حصے میں وہی لہو آیا جو کٹ کٹ کے بھی علی کو چھوڑ نہیں سکتا. اللہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا
तुम्हारे ज़ौक़ व मवद्दत को ज़िंदा व पाइंदा रखें। मौला तुम्हारी इबादत मंजूर व मकबूल फरमाए। हमेशा इख्तितामी लम्हात पर ही ये जुमला पूछा है मैंने, और जानते हो अपने लिए पूछा ही नहीं, सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि एहसास दिला सकूँ आपको कि लाख इल्म के दरिया बहा दिए जाएं, जब तक 4 आंसुओं से आंखें नम न हों, शाम वाली बीवी राजी नहीं होती। बिस्मिल्लाह। मैंने कोई तवील अरीज मसाइब नहीं पढ़ना। जिस दिल में कब्र है अकबर के बाबा की, जो रोने आया है बतूल के बेटे की गुर्बत व मजलूमी पर, बस वो देखे मेरी तरफ, फिक्रा मुझसे सुन ले, और फिर पुरसा मजलिस की वारिस कहीं ना कहीं पर्दे में मौजूद है, उसे दे। बगैर दिबाचे और तमहीद के मैंने बात शुरू कर दी है। रोने वालों, हुसैन का मदीना छोड़ना कोई आम खबर नहीं, आम बात नहीं। 13 मासूम तुम में है, मर्दों में, और 2 हैं माँ बेटियां पर्देदारों में। ये 15 मासूम गवाह है मेरे। तुम्हारे रसूल का सहाबी है, 97 बरस उम्र है, नाम उर्वा गफ्फारी है। अब 97 बरस का बंदा नाबीना हो चुका है, बहरा है कानों से इतना कि किताबों में है ला यस्मा सौतर राग, बादल गरजे तो बादल की गरज सुन नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता किसके सीने में पत्थर है, कहाँ गोश्त का टुकड़ा है। गोश्त वाले के लिए जुमला पढ़ रहा हूं। नाबीना है, बहरा इतना है, बिजली की कड़क नहीं सुन सकता, बादल की गरज नहीं सुन सकता। 28 रजब की रात बिस्तर पे तड़प के उठ बैठा, बीवी का कंधा हिला के कहता है मैं बदनसीब, बादल की गरज नहीं सुन सकता। ये बैन किस बीबी के आ रहे हैं? ये कौन बीबी है जो इतने बैन? अल्लाहु अकबर, अज़मतुल्लाह। बस यही मकसद था कि अली की बेटी की बारगाह में तेरी हाजिरी लग जाए रोते हुए। लग गई, तेरे तसव्वुर से पहले छोड़ देना है मैंने। तो तसव्वुर कर क्या कयामत टूटी होगी मदीने पर। इस आलम में हुसैन ने मदीना छोड़ा। तफसील से पढ़ूं, पहरों चाहिए। दर्द की कहानी वही है जो हमेशा सुनते हो, बस तसव्वुर कदे में तस्वीर सजाओ। तैयार हो चुका है कारवान हुसैनी, तमाम मुखद्दरात इस्मत विदा कर करके। किससे? एक बीमार से। अपने अपने घर की चाबी बिला तशबीह उसके हाथ पे रखती हैं, रवाना हो रही हैं। खुदा की कसम सैयदो गैर सैयदो, 400 से ज्यादा मक्तल की किताब में ये जुमले देखे मैंने। एक बीबी है जिसके हाथों पे 18 दिन का बच्चा है, घर से बाहर आना चाहती है, सामने सुगरा पे नजर पड़ती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर बीबी वापस पलट आती है, आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। अल-अज़मतुल्लाह। अचानक बीबी ने हिम्मत की, आगे बढ़ी, कोशिश की कि दूसरी तरफ देखते हुए अपने ख्याल में गुजर जाऊं, सुगरा मुझे न देखे, जो जो मातम करना चाहता है देखे मेरी तरफ। जा रही थी, अचानक जख्मी आवाज जनाब रबाब के कानों से टकराई, अम्मा तेरा मेरा रिश्ता न सही, जिसे छाती से लगा रखा है, ये तो मुझ दुखिया का भी कुछ लगता है। अल्लाह
اصغر تو میرا بھی کچھ لگتا ہے، مجھے اصغر سے ودا کر لینے دے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا تمہیں، میں مصائب میں رنگا میزی کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو کتاب میں دیکھتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جناب رباب منہ سے کچھ نہیں بولی، بلا تشبیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اصغر صغرا کی طرف بڑھایا، صغرا نے اصغر کو چھاتی سے لگایا، پڑھوں فکرہ، اور ماں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا امزینا بحفظ اللہ سالمات، جاؤ اللہ کی امان میں۔ اصغر فرمایا اکبر بھی تمہارے ساتھ جائے اور اصغر بھی تمہارے ساتھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اصغر میرے پاس رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب رباب نے کہا صغرا بیٹی 18 دن کا بچہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ صغرا نے کہا آپ مانگیے، اگر اصغر آپ کی طرف چلا آئے میں دے دوں گی۔ اب جناب رباب کو تو یقین ہے بچہ ماں کے بغیر کہاں جائے گا، کہا چلا آئے تو پھر انکار نہیں کرو گی نا؟ کہا لیکن اصغر کی قسم کھا کے اماں تم بھی وعدہ کرو اگر اصغر نہ آئے۔ جناب رباب کو کہنا پڑا پھر میں بھی ضد نہیں کروں گی۔ اور رونے والوں بلا تشبیہ اصغر کو سامنے رکھ کے صغرا نے کہا اصغر اکبر نے تو میرا مان توڑ دیا، اب بہن کی لاج اصغر تیرے ہاتھ میں ہے، اپنی بیمار بہن کو رلا کے نہ جا۔ سوا کسی غم میں نہ رلائے، بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ جب کہا نا بہن کا مان تم نہ توڑنا، جناب رباب نے بلا تشبیہ ہاتھ پھیلایا، الٹ کے اصغر نے باہیں صغرا کے گلے میں ڈال لی۔ جناب رباب اصغر کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اصغر جو جو بہن کے گلے سے چمٹتا جاتا ہے، اصغر جو جو چمٹتا جاتا ہے۔ نقوی صاحب جب کافی دیر گزر گئی، جو ماتم کرنا چاہتا ہے میرا فکرہ سمجھے، جب کافی دیر گزری گھوڑے پہ کھڑے کھڑے حسین نے پوچھا عباس میری زینب تھک گئی ہے، قافلہ چل کیوں نہیں رہا؟ عباس نے رو کے کہا دو میں سے ایک مرنے والا ہے، آج یا صغرا مر جائے گی یا آج رباب مر جائے۔ عباس وہ کیسے؟ مولا اصغر نے باہیں صغرا کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، باہیں نہیں نکالتا، اب اصغر لیتے ہیں صغرا مرتی ہے، نہیں لیتے رباب مرتی ہے۔ روتے ہوئے بس ختم کر دی میں نے بات، روتے ہوئے حسین نے گھوڑا چھوڑا، کمر میں خم، روتے ہوئے گھر کی حویلی میں صغرا بیٹا ہم تو تیرے مہمان ہیں، بیٹا مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک، روکے گا بابا یہ انصاف ہے، اماں نے پہلے معاہدہ کیا، جب اصغر جانا ہی نہیں چاہتا پھر ضد کیوں ہے؟ حسین نے روکے گا ایک کوشش تیرا مظلوم بابا کر لے۔ رونے والوں اب صغرا کو یقین تھا جائے گا کہاں، بڑے ناز سے صغرا نے کہا آپ بھی کر لیں۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے ہاتھ نہیں پھیلائے، جھکتے گئے۔ اللہ جانے اصغر کے کان میں حسین نے کیا کہا، تڑپ کے اصغر نے باہیں نکالی، حسین اصغر کو اٹھا کے جانے لگے، صغرا منہ پہ ماتم کرتے ہوئے دوڑ کے بابا کے سامنے آئی، کہا مجھے برباد کر رہے ہو بتاؤ کہاں کیا ہے؟ کہا میں نے کہا اصغر تو صغرا کے پاس رہے گا، تیرے
حسین